امیر جماعت اسلامی اور آج کل چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور اے جے کے لیجسلیٹو اسمبلی کے رکن، حاضرین، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج صبح میں یہاں حاضر ہوا اور جس گرم جوشی کے ساتھ جناب سراج الحق صاحب نے اور جماعت اسلامی کی اعلیٰ قیادت نے میرا استقبال کیا ہے، اس کے لیے میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکر گزار ہوں۔ مجھے یہ بھی موقع ملا کہ جماعت اسلامی کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ کشمیر کے موضوع کے اوپر اور پاکستان کو درپیش مسائل اور چیلنجز کے حوالے سے مکالمہ کیا جائے، اور یہ مکالمہ بہت تسلی بخش تھا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی ایک منظم جماعت ہے، ایک ہماگیر جماعت ہے، ایک عالمگیر تحریک ہے۔ اس لیے آج یہاں جماعت اسلامی کے مرکز میں حاضر ہونا میرے لیے باعث سعادت ہے۔ میں نے ایام طالب علمی میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی تحریروں کا مطالعہ کیا تھا اور میں بے حد متاثر ہوا تھا، اور زندگی میں جب بھی موقع ملا، انگریزی یا اردو میں ان کی تحریروں کا مطالعہ کرنے کا موقع ملا، تو میں جماعت کی جدوجہد، جماعت کے نظریے سے متفق ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی ایک مضبوط پاکستان کے لیے کوشش کر رہی ہے، اور صرف جو ہے پاکستان تک اس کی کوشش محدود نہیں ہے، وہ ساری دنیا میں جو ہے اسلام کو پھیلانا چاہتی ہے، جس کے لیے میں جماعت اسلامی کی قیادت، ان کے ارکان اور جو جمعیت کے طلباء و طالبات کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری یہ ہے کہ جماعت اسلامی کی صاف ستھری قیادت ہے، اور اس کا جیتا جاگتا ثبوت جناب سراج الحق صاحب ہیں، جنہوں نے تقویٰ کی اعلیٰ ترین مثال قائم کی ہے، اور یہ دوسرے قائدین کے لیے مثال ہے، کیونکہ اسلامی روایت یہ ہے کہ امت یا جو بھی جمعیت ہوتی ہے وہ انتخاب کرتی ہے۔ لوگ خود جو ہے وہ سامنے آ کر یہ نہیں کہتے کہ مجھے منتخب کرو، کہ مجھ میں یہ خوبیاں ہیں، میری جماعت میں یہ خوبیاں ہیں، میرے نقطہ نظر میں یہ خوبیاں ہیں، تو وہ اوصاف حمیدہ الحمدللہ سراج الحق صاحب میں موجود ہیں، اور جو اعلیٰ قیادت یہاں موجود تھی جس سے میرا مکالمہ ہوا ہے، ان میں یہ موجود ہیں۔ اس اعتبار سے اب سارے کے سارے خوش نصیب ہیں، کیونکہ یہ جماعت صاف ستھری ہے، جمہوری اقدار پہ یقین رکھتی ہے، انتخابات ہوتے ہیں، شورائیت کا ایک نظام موجود ہے، اور اس طریقے سے یہ جماعت جو ہے منفرد ہے، اور پاکستان کی استحکام پاکستان کے لیے، اور پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے، اور سماجی بہبود کے لیے، اور سماجی انصاف کے لیے ایک بہت مضبوط اور طاقتور ستون ہے۔ آج کے دن کے حوالے سے میں 12 ربیع الاول کے حوالے سے یہ کہوں گا کہ یہ دن ہمارے لیے بہت ہی پیارا دن ہے، اور یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسن انسانیت، افضل الانبیاء، قائد انبیاء، وہ جو ہیں وہ ہمارے دلوں میں، ہمارے دلوں کی ہر دھڑکن میں رہتے ہیں۔ ہماری شناخت، ہماری پہچان بحیثیت امت مسلمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کہا گیا ہے، اس کی صراحت کی گئی ہے، آج کل جو ہے یہ بات کہی جاتی ہے، دہرائی جا رہی ہے کہ ہم سب سے زیادہ پیار اپنی ماں سے کرتے ہیں، اور اپنے باپ سے کرتے ہیں، اور اپنے کنبے قبیلے سے کرتے ہیں، اور اپنی قوم سے کرتے ہیں، لیکن ان سے بڑھ کر سب سے زیادہ پیار جو ہے
ہم حضور اکرم سے کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے ہیں۔ وہ ہماری شناخت ہے، وہ ہماری پہچان ہے، وہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کی ماں کو کوئی گالی دے، اپنے باپ کو کوئی گالی دے، ان کا مذاق اڑائے، تو آپ مستعد ہوں گے، اس سے جنگ شروع ہو سکتی ہے، اس سے فتنہ ہو سکتا ہے، فساد ہو سکتا ہے۔ اگرچہ گالی دینے والے نے صرف جو ہے الفاظ استعمال کیے ہیں، لیکن جو الفاظ اس نے استعمال کیے ہیں وہ جنگی ہتھیار سے کم نہیں ہوتے، اسلحہ و بارود سے کم نہیں ہوتے۔ تو جس شخصیت جو ہمیں ماں باپ سے زیادہ پیاری ہے، جو ہمیں کنبے قبیلے سے زیادہ پیاری ہے، جو ہمیں قوم سے زیادہ پیاری ہے، اگر اس کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو ہم کسی صورت میں برداشت نہیں کریں گے۔ اور یہ پیغام جو ہے یہ گیا ہے صدر ایمینوئل میکرون کو، جو فرانس کا صدر ہے، جہاں اسلام دشمنی اپنے عروج پہ ہے پورے یورپ میں، جہاں ایک منظم طریقے سے اسلام دشمنی کو فروغ دیا جا رہا ہے، یا مغربی ممالک میں، اور اسے ایک تہذیبوں کے تصادم میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں ان چیزوں کا اس لیے آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ آ جائیے، تشریف لے آئیے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں فرانس کے صدر نے یہ ہرزہ سرائی کی ہے، تو میں خدا تعالیٰ کا یہ بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ مسلمانوں نے پہلی مرتبہ بحیثیت جماعت، بحیثیت امت کھڑے ہو کر یہ کہا ہے کہ تم اس قسم کی ہرزہ سرائی کرو گے، تم اس قسم کی اسلام دشمنی کرو گے، تم حضور کے سلسلے میں اس قسم کی گستاخی کرو گے تو ہم تمہیں سزا دیں۔ جب حضور غار حرا سے نکلے تھے تو ایک تھے، آج ہم 2 ارب ہیں، اور 2 ارب صارفین کسی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے بہت طاقت رکھتے ہیں۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ کی کوئی طاقت نہیں ہے، امت مسلمہ کی کوئی طاقت نہیں۔ سامراجی اور نو آبادیاتی سازشوں کی وجہ سے آپ کو تقسیم کر دیا گیا ہے، اور اس وقت جو ہے مشرق وسطیٰ میں اور دوسرے مسلمان ممالک میں یا تو خانہ جنگی ہو رہی ہے یا مسلمان ممالک ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ اگر آپ متحد ہو جائیں تو آپ دنیا کی سب سے بڑی قوت ہیں، اور میرے خیال میں یہ اتحاد ممکن ہے، اور اس کے لیے ہم کوشش کریں گے اور انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، اور اس میں خدا کی برکت شامل ہوگی، خدا کی رضا شامل ہوگی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کی برکت شامل ہوگی۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ دین اسلام دین انسانیت ہے، یہ ضابطۂ کار، یہ نظام حیات صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو دین اسلام مکہ اور مدینہ میں محدود ہو کر رہ جاتا۔ یہ کوئی قبائلی نظام نہیں ہے، یہ کوئی قوم پرستی کا نظام نہیں ہے، یہ انسانیت کا نظام ہے، یہ عالمگیر نظام ہے، یہ انسانی حقوق کا نظام ہے، یہ بین الاقوامی قوانین کا نظام ہے، یہ سماجی انصاف، سماجی اور معاشی انصاف کا نظام ہے، یہ کمزور پہ ہاتھ رکھنے والا مذہب ہے، فقراء اور مساکین اور یتامہ اور بیگار و مددگار لوگوں کی مدد کرنے والا دین ہے۔ لہٰذا آپ کے فرائض اپنے کنبے، قبیلے، اپنی کمیونٹی، اپنے صوبے، اپنے ملک تک محدود نہیں رہتی۔ آپ کی ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ یہ کردار ادا نہیں کرتے تو مخالفین آپ سے آپ کی قیادت چھین لیتے ہیں، آپ کو محکوم و مظلوم بنا دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے یہ مشن ساری دنیا میں، سب سے پہلے ظاہر ہے کہ یہ سفر اپنے گھر سے شروع ہوگا، لیکن ساری دنیا میں اس مشن کی ہم نے تکمیل کرنی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی مشن کی تکمیل کی خاطر ریاست پاکستان وجود میں آئی۔
میں نے یہ دیباچہ اس لیے آپ کو پیش کیا کہ یہ آپ کو بتا سکوں کہ کس طریقے سے اس سلسلے میں آپ ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہاں جماعت اسلامی موجود ہے، اور جماعت اسلامی سے اتفاق کرنے والے یا جو لوگ اس کے حلقہ احباب میں ہیں، ان کی تعداد لاکھوں کروڑوں میں ہے ساری دنیا میں۔ اور مجھے اس بات پہ بھی آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ باقی لوگوں نے زبانی کلامی باتیں کی، لیکن جیسا ابھی سیکرٹری جنرل صاحب فرما رہے تھے کہ اسی ہال میں بیٹھے ہوئے بچے جو ہیں وہ اس وقت جموں و کشمیر کی کسی قبرستان میں، تو آپ نے جموں و کشمیر کے لیے، آزادی جموں و کشمیر کے لیے خون دیا ہے۔ سلام بھیجتا ہوں میں ان لوگوں کو جنہوں نے اس طریقے سے شہادت دی۔ اور اسی طریقے سے ہمیں ترابی صاحب جو ہیں وہ اعداد و شمار دیتے رہتے ہیں کہ کس طریقے سے پورے پاکستان سے نوجوان بچے اٹھے اور 90 کی دہائی میں اور اس کے بعد اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے رہے۔ اور دوسری یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ تحریک آزادی کشمیر کا علم ساری دنیا میں تحریک کشمیر لندن اور تحریک کشمیر یورپ میں اٹھایا ہوا ہے۔ وہاں مساجد ہوں یا پارلیمنٹس ہوں یا اس کے بعد تھنک ٹینکس ہوں، وہاں کشمیر کا جھنڈا اٹھانے کے لیے تحریک کشمیر جو ہے وہ صف اول میں کھڑی ہوتی ہے۔ میں آپ کو مختصر کشمیر کی صورتحال کے بارے میں بتاتا ہوں، مگر اس سے پہلے جو ہے اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ میں نے آج قائدین جماعت اسلامی سے یہ کہا کہ کشمیر اپنے بدترین دور سے گزر رہا ہے، اور اگر آپ سب لوگ نہ جاگے، اگر ہم بحیثیت قوم نہ جاگے تو کشمیر ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اور وقت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 1.5-2 سال کا ہے، اور بند کمروں میں اور مذاکروں اور مباحثوں میں ہم منصوبہ بندی کرتے رہیں کہ ہم کشمیر کے بارے میں یہ کر لیں گے یا یہ کرنے کے لیے ہم جو ہے رخ کریں گے امریکہ کی طرف، نیو یارک اور واشنگٹن کی طرف یا برسلز اور لندن کی طرف، لیکن ہندوستان ہر روز کشمیر کو کشمیریوں سے چھین رہا ہے، کشمیر کو آپ سے چھین رہا ہے۔ یاد رکھیے گا، اس وقت جو ہے پچھلے 3 مہینوں میں تقریباً 20 لاکھ کے قریب ہندوؤں کو ہندوستان بھر سے لا کر کشمیر میں آباد کر دیا گیا ہے، اور منصوبہ یہ ہے کہ اگلے 2 سال میں 1.5-2 سال میں اس تعداد کو بڑھا کر 50 سے 60 لاکھ کر دیا جائے۔ جو کشمیری نوجوان ہیں، یہاں میں بہت سارے نوجوانوں کو دیکھ رہا ہوں، آپ کی عمر کے نوجوان اور ان سے کم عمر نوجوان جو ہے، جو اس وقت اپنی ٹینز میں ہیں، جو سن بلوغت میں داخل ہوئے ہیں، جو بچے ہیں 11 12 13 سال کے بچے جو ہیں، ان کو ہر روز محاصرے و تلاشی کے آپریشنز میں ایک منظم منصوبے کے تحت قتل کر دیا جاتا ہے۔ 14,000 بچے جو ہیں ہمارے وہاں، بچوں سے میری مراد ٹین ایجرز اور بچے اور نوجوان، یہ سارے کے سارے بچے جو ہیں اس وقت کانسنٹریشن کیمپس میں موجود ہیں، اور ان کے اوپر بے ایمانہ تشدد کیا جا رہا ہے۔ اس کی نگرانی بھارتیہ جنتا پارٹی اور راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ کر رہی ہیں، ان کی افواج کر رہی ہیں۔ منصوبہ یہ ہے کہ ان کے اذہان بدل دو، جو کشمیر کے لوگ ہیں ان کو مجبور کرو کہ یا وہ ہندو ہو جائے، اپنا دین چھوڑ دیں، یا یہ وطن چھوڑ دیں۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں وہاں کے باسیوں کا یہ قصور ہے کہ وہ مسلمان ہیں، کہ وہ کلمہ گو ہیں، کہ وہ حضور کے مقلدین ہیں، کہ وہ قرآن کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہے ان کا قصور، ان کی شناخت، ان کی پہچان، ان کا مسلمان ہونا۔ اس لیے وہاں ایک منظم طریقے سے ایک جینوسائیڈ کیا جا رہا ہے۔ جینوسائیڈ نسل کشی، جینوسائیڈ کا ایک کنونشن موجود ہے 1948 کا، اس میں جو تعریف کی گئی ہے، جو ڈیفینیشن دی گئی ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے، اس تعریف کے مطابق اس وقت قرۂ ارض میں صرف ایک جگہ پہ نسل کشی ہو رہی ہے، اور وہ جگہ ہے مقبوضہ جموں و کشمیر۔ آپ سے آپ کی زمین چھینی جائے گی، آپ کا گھر چھینا جائے گا، افواج
افواج ہندوستان کو حکم دے دیا گیا قابض افواج کو تم جس جگہ کو چاہو اسے اسٹریٹجک قرار دو اور اس کے اوپر غیر قانونی آباد کاری کرو اور ہندوؤں کو لا کے آباد کرو اور وہاں ہسپتال قائم کرو اور وہاں مندر قائم کرو. اچھی جہاں سید علی گیلانی صاحب نے ہمیں یہ نعرہ دیا اور وہ یہ نعرہ جو ہے وہ کشمیر کی وادیوں میں اور پہاڑوں میں اور ان کے قصبوں اور بازاروں میں گونجتا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے. اور آپ سب لوگوں نے اپنی تقاریر میں کہا ہوگا, اپنے مقررین کو کہتے ہوئے یہ سنا ہوگا کہ جب وہاں شہداء جام شہادت نوش کرتے ہیں تو لواحقین جو ہیں ان کو پاکستان کے جھنڈے میں دفن کرتے ہیں, اور جب نماز جنازہ میں شرکت کے لیے ہزاروں لاکھوں لوگ جاتے ہیں تو وہاں پورے کے پورے ان میدانوں کا, ان جنازہ گاہوں کا رنگ گہرا ہرا رنگ ہو جاتا ہے. یہ ہے ان کی پاکستان سے آپ کی وابستگی. شہید ہوتے ہوئے پاکستان کے حق میں نعرہ بلند کرتے ہیں. آپ سب لوگوں نے اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنا ہے, ہم سب لوگوں نے اپنے آپ سے سوال پوچھنا ہے کہ آزاد کشمیر میں ہم آزاد, پاکستان میں ہم آزاد, پاکستان ایک سوورن اسٹیٹ, کیا ہم نے اپنا کردار ادا کیا؟ وہ تو پابند مجبور, محکوم, محبوس, 1 سال سے پورے کے پورا کشمیر جو ہے وہ محصور ہے, محاصرے میں ہے, گھر میں محاصرہ, نیبرہڈ میں محاصرہ, شہروں میں محاصرہ, پورے وطن پر محاصرہ, وطن میں بے وطن کشمیری. اور وہ نگاہیں آپ کی طرف کیے ہوئے امید سے دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے آپ جموں اور کشمیر کو آزاد کروائیں. اس سلسلے میں آپ کو کسی غلط فہمی میں رکھنا نہیں چاہتا. جو حکومت پاکستان نے یا ریاست پاکستان نے بہت جد و جہد کی ہے سفارتی سطح پہ, مسئلہ انہوں نے سلامتی کونسل میں اٹھایا, جنرل اسمبلی میں اٹھایا, ہیومن رائٹس کونسل میں اٹھایا, لیکن میں آج آپ کو ایک گواہی دیتا ہوں, شہادت دیتا ہوں کہ وہاں سے کوئی فیصلہ نہیں آنے والا. خام خیالی ہے آپ کی کہ وہ جن لوگوں نے مسئلہ پیدا کیا ہے, جو مسئلے کے حل میں حائل ہیں, جو ہندوستان کے دوست اور حلیف ہیں, جو ہندوستان کو چین کے خلاف ایک مہرے کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں, وہ آپ کی مدد کو آئیں گے, وہ آپ کی مدد کو آ سکتے ہیں بشرطے کہ آپ بحیثیت قوم کھڑے ہو جائیں اور اس جذبے کا اظہار کریں کہ ہم ہر قیمت پر کشمیریوں کو آزادی دلوا کر رہیں گے. آزاد کشمیر و پاکستان کے لوگ اور دنیا بھر میں جو پاکستانی اور کشمیری ہیں وہ اگر متحد ہو جائیں, وہ کھڑے ہو جائیں تو ساری دنیا کی سول سوسائٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب گستاخ رسول میکرون نے حضور کی شان میں گستاخی کی اور میں نے یہ کہا کہ کیسے جو ہے مسلمانوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس بھی طاقت ہے, ہم تمہارے اوپر معاشی پابندیاں لگائیں گے, تو میں ابھی جو قائدین جماعت اسلامی سے بات کر رہا تھا کہ اس وقت جو اسلاموفوبیا ہے, میں اسے اسلاموفوبیا نہیں کہتا, میں اسے اینٹی اسلامزم کہتا ہوں یا اسلام دشمنی کہتا ہوں, یہ سب سے زیادہ کشمیر میں ہو رہی ہے. تو اگر یہ غم و غصہ میکرون کے لیے ہے تو حضور کے جو ماننے والے ہیں ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے کشمیر میں, اس کے لیے کیوں نہیں کوئی رائے عمل ہے؟ کیوں ہم ساری دنیا کی رائے عامہ کو ہموار نہیں کر رہے ہیں کہ وہ اس کی مذمت کریں؟ میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ذرائع ابلاغ کے استعمال سے آپ جو ہے ہندوستان کے غلط, شرانگیز اور باطل بیانیے کو ختم کر دیجیے. سچ کا بیانیہ, سچ کی کہانی لے کر دنیا کے ایوانوں میں جائیں اور انہیں سنائیں, اور اس سلسلے میں جماعت اسلامی کا کردار کلیدی ہوگا. ایک اور چیز یہ ہے کہ آپ کو جسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ ریاست پاکستان کو ایک ایگزسٹنشل تھریٹ ہے, آپ کے وجود کو خطرہ ہے. اور یہ بات جو ہے صرف ممبر و محراب کی بات نہیں ہے,
یہ بات جو ہے یہ پلیٹ فارمز کی بات نہیں ہے، تقاریر کی بات نہیں ہے، ایک طوفان اٹھ رہا ہے، ایک جلغار ہے جو ہندوستان نے شروع کر دی ہے ریاست پاکستان کے خلاف، نظریہ پاکستان کے خلاف، اسلام کے خلاف، اور انہوں نے یہ جلغار علی الاعلان شروع کی ہے، کوئی خفیہ انہوں نے جو ہے اس سلسلے میں منصوبہ بندی نہیں کی۔ ہندوستان کی انتہا پرست وسطائی قوتیں انہوں نے یہ کہا ہے، راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ نے، کہ ہم پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ یہ ان کے وزیر اعظم نے کہا ہے، یہ ان کے وزیر دفاع نے کہا ہے، یہ ان کے ہوم منسٹر نے کہا ہے، یہ امت شاہ نے کہا ہے جو راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ کا سربراہ ہے، وہ آپ کو دھمکی دے دی۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ آرٹیکل 370 کو منسوخ کر دیں گے اور آرٹیکل 35A کو منسوخ کر دیں گے، انہوں نے کر دکھایا۔ انہوں نے کہا ہم آزاد کشمیر کے اوپر حملہ کریں گے، اس کی وہ تیاری کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم پاکستان کو چار طرف سے گھیر کے اس تجربے کو ناکام بنا دیں گے، کیونکہ پاکستان کا وجود ان کو کانٹے کی طرح کھٹکتا ہے۔ وہ اگر کسی قوت کو اس خطے میں متحارب سمجھتے ہیں یا اپنے لیے جو ہے خطرہ سمجھتے ہیں تو پاکستان ہے۔ تو اس لیے میں آپ لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس خطرے کے مضمرات سے واقف، اپنے دوستوں کو واقف کریں اور قوم کو تیار ہونا چاہیے۔ ایک عجیب بحث ہے کہ جناب کیا ہم جو ہے سیاسی اور سفارتی اور اخلاقی سطح پہ بھی کشمیریوں کی مدد کرتے رہیں، کیا جہاد ہمارے اوپر فرض نہیں ہے؟ تو جہاد ہمارے اوپر فرض ہے، اور جب میں یہاں آیا تو یہاں جو بلند ترین نعرہ تھا وہ الجہاد الجہاد کا تھا۔ یہ میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا کا سب سے بہترین وار ڈاکٹرن، ہر دنیا کی ہر طاقت جو ہے وہ جنگ لڑتی ہے۔ امریکہ جنگ لڑتا ہے، روس جنگ لڑے گا، ہندوستان جنگ لڑے گا، تو ایک کوئی ایسی فضا بن رہی ہے کہ جو آپ کا فلسفہ جہاد ہے، جو آپ کا فلسفہ حرب ہے، جو آپ کا نظریہ حرب ہے، وار ڈاکٹرن ہے، اس کے لیے ممانعت پیدا کی جا رہی ہے، اس کی ممانعت کی جا رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس کے بارے میں آپ لب کشائی بھی نہ کریں، کیونکہ انہوں نے کیا کہا ہے کہ جہاد کا مطلب ہے دہشت گردی۔ تو مجھ سے زیادہ آپ اسلامی تاریخ کو جانتے ہیں، آپ اسلامی فقہ کو جانتے ہیں، اور آپ جو اسلامی احکامات ہیں ان کی تعویل و تشریح کرتے ہیں۔ کیا آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ دنیا میں جہاد سے زیادہ کوئی بڑا انسانی وار ڈاکٹرن موجود ہے جو انسانی اقدار کا خیال رکھتا ہے؟ اس کے لیے حضور نے ہمیں ایک عملاً مثال دی۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ صرف جو ہے سیاسی، سفارتی اور اخلاقی سطح پہ یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ میں نے ایک تخصیص و تفریق بھی کی ہے، اور جناب قائد محترم سراج الحق صاحب سے اس کا ذکر بھی کیا ہے، ان کے رفقائے کار سے ذکر کیا ہے کہ سیاسی اور سفارتی ذرائع میں تفریق کریں۔ ایک ذمہ داری جو ہے وہ دفتر خارجہ کی ہے، جو وہاں کا تھرڈ سیکرٹری سے لے کے ایمبیسڈر جو ہے وہ ذمہ داریاں نبھائے گا، لیکن اس سے بڑھ کر جو ہے آپ کی ایک عوامی اور سیاسی ذمہ داری ہے جو سیاسی جماعتوں کی ہے، مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اور استحکام پاکستان کے حوالے سے۔ اور اس کے لیے جو ہے جس طریقے سے ہندوستان نے آپ کو چار طرف سے گھیر لیا ہے، یہاں پاکستان میں ہائیبرڈ وارفیئر کے ذریعے اور وہاں بین الاقوامی ایوانوں میں دہشت گردی کے نام پہ ہر راستہ روک رہا ہے، آپ کی معاشی ترقی کا راستہ روک رہا ہے، FATF ہو، سیکیورٹی کاؤنسل ہو یا بین الاقوامی مالیاتی ادارے ہوں، تو آپ کو اپنا دفاع کرنا ہوگا، دفاع کے لیے اٹھنا ہوگا۔ اور اٹھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی صفوں میں اتحاد ہو اور یقین محکم کے ساتھ ہم آگے بڑھیں، اس ریاست کو بھی بچائیں اور کشمیر کو آزاد کروائیں۔ اس سلسلے میں بالخصوص اپیل کرنا چاہتا ہوں نوجوانوں کو۔ میں آج یہ ذکر کر رہا تھا کہ یہاں جماعت کی اور خوبیوں میں خوبی یہ بھی ہے کہ اس کے ہاں تربیت کا ایک منظم نظام موجود ہے، اور بالخصوص یہ نوجوانوں کی تربیت کرتی ہے۔ نہ صرف وہ مختلف پیشوں میں مہارت حاصل کرتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ
وہ ان کی اخلاقی تربیت ہوتی ہے، ان کی نظریاتی تربیت ہوتی ہے۔ تو آپ میں سے جو نوجوان ہیں وہ تیار رہیں، اور قیادت کا جبہ اور امامہ، قیادت کی دستار باندھنے کے لیے آپ لوگ تیار ہو جائیں۔ آخری فقرہ کہ عظیم ترین امت ہے، اور اس امت نے سارے بر اعظموں کو آپس میں جوڑا ہوا ہے، اور مجھے یہ یقین ہے کہ جس جذبے کا آپ آج اظہار کر رہے ہیں، جس جگہ میں موجود ہوں، یہ اس تبدیلی کے لیے پلیٹ فارم ہے جو نہ صرف ہم پاکستان میں لانا چاہتے ہیں بلکہ عالم اسلام میں، بلکہ ساری دنیا میں لانا چاہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جی، آپ سے بات کر کے بے حد خوشی ہوئی۔ ایک دفعہ پھر حافظ لئیک آئیں گے اور آپ کے لہو کو گرمائیں گے۔ حافظ لئیک صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل احترام جناب مسعود خان صاحب، صدر آزاد جموں و کشمیر، جناب عبدالرشید ترابی صاحب، قائدین جماعت اسلامی، اور اس مجلس میں شریک میرے انتہائی قابل احترام، میرے ہم سفر، ہم قدم، انقلابی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صدر آزاد کشمیر کو جناب سردار مسعود خان صاحب، جناب عبدالرشید ترابی صاحب اور تمام مہمانان گرامی کو جماعت اسلامی کے ہیڈ کوارٹر میں منصورہ میں آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ مجھ سے پہلے سردار مسعود خان صاحب نے کشمیر کے حوالے سے بات کی، اور آج کا دن جمعے کا دن ہے، مبارک دن ہے، ربیع الاول کے مبارک ترین لمحات ہے پوری دنیا میں، اور خاص کر پاکستان میں، کراچی سے لے کر چترال تک پوری قوم فرانس کے صدر میکرون اور ان تمام شیطانی ایجنٹوں کے خلاف جنہوں نے ہمارے محبوب نبی مہربان سردار دو جہاں احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون شائع کیے ہیں، 2.25 ارب مسلمانوں کی دل آزاری کی ہے، ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، اور اس لمحے میں ایک بار پھر عالم اسلام کے تمام حکمرانوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ خاموش تماشائی نہ بنے، وہ صرف گفتگو کے حد تک یا خطوط کے حد تک احتجاج نہ کرے، اس لیے کہ آج کا واقعہ نہیں ہے، یہ واقعات کا ایک تسلسل ہے، اور دشمن یہی چاہتا ہے
کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں مسلسل گستاخی کرتے رہو تاکہ بالآخر مسلمان اس کے عادی ہو جائے۔ تو میں مسلمان حکمرانوں سے مطالبہ کرتا ہوں اور عالمی اسلام سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فرانس کے ساتھ تمام تجارتی معاہدے جو کیے ہیں ختم کیے جائیں۔ بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو ان سے اسلحہ خریدتے ہیں، دنیا میں بہت سارے اور مارکیٹس موجود ہیں، وہ تمام معاہدے منسوخ کیے جائیں۔ 2.25 ارب مسلمانوں کا فرض ہے کہ فرانس کے تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کرے، اور ہم چاہتے ہیں کہ سب مل کر فرانس سے اپنے سفیروں کو بلا لے اور اپنے ممالک سے فرانس کے سفیروں کو نکالے، OIC کا اجلاس بلا لے۔ ہم جنگ نہیں، امن چاہتے ہیں، لیکن امن کے لیے ضروری ہے کہ ایک ایسی دنیا ہو جس میں تمام انبیاء کی عزت محفوظ ہو۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے ایمان لایا ہے، لیکن ان تمام کتابوں پر بھی ہم نے ایمان لایا ہے جو اللہ نے نازل فرمائے ہیں، اور تمام انبیاء کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ لا نفرق بین احد من رسولہ۔ ہم نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں بھی، موسیٰ علیہ السلام کی شان میں بھی، ابراہیم علیہ السلام کی شان میں بھی، اور کسی پیغمبر کے شان میں ہم گستاخی برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ تمام انبیاء انسانیت کے سردار ہیں، یہ بزرگ اور مقدس ترین ہستیاں ہیں، اور میکرون کا یہ عمل UN کے چارٹر کے خلاف ورزی ہے۔ اقوام متحدہ کا جو منشور ہے اس میں ہر مذہب کے احترام کی بات ہے، اس میں تمام انبیاء کے احترام کی بات ہے، ان تمام شخصیات کے احترام کی بات ہے جنہوں نے اپنے زمانوں میں انسانوں کی رہنمائی کی ہے۔ یہ مسلمانوں کی غیرت کے لیے، ان کے ایمان کے لیے ایک چیلنج ہے۔ 2.25 ارب مسلمان ہیں اس دنیا میں، 57 سے زیادہ اسلامی ممالک ہیں۔ ان کو چاہیے کہ مطالبہ کرے کہ ان کو بھی ایک ویٹو پاور کا حق ملنا چاہیے، اور ہم اس دنیا میں کبھی بھی یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ لوگ قرآن کریم کی توہین کرے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے۔ اور مسلمانوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ 12 ربیع الاول کا دن صرف ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا نہیں ہے، سال کے 365 دن نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا چاہیے۔ اور نبی مہربان کے ساتھ محبت یہی ہے کہ اپنی انفرادی زندگی میں بھی اور اپنی اجتماعی زندگی میں بھی، اپنی گھریلوی زندگی میں بھی اور باہر کی زندگی میں بھی اللہ کے احکامات اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی تابعداری کی جائے۔ ربیع الاول کا پیغام یہی ہے کہ پاکستان میں اسلامی نظام نافذ ہو۔ ربیع الاول کا پیغام یہی ہے کہ پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا تھا، اس میں لا الہ الا اللہ کا نظام نافذ کیا جائے۔ ربیع الاول کا پیغام یہی ہے کہ پاکستان میں سودی نظام کا خاتمہ ہو۔ ربیع الاول کا پیغام یہی ہے کہ پاکستان میں رشوت کا نظام ختم ہو، ظلم کا نظام ختم ہو، کرپشن کا نظام ختم ہو۔ ربیع الاول کا پیغام یہی ہے
کہ یہاں عدل اور انصاف اور قانون کی حکمرانی ہو۔ ربیع الاول کا پیغام یہی ہے کہ یہاں رزق حلال کے دروازے سب کے لیے کھل جائے، حرام کے دروازے بند ہو۔ ربیع الاول کا پیغام یہی ہے کہ یہاں محمود اور ایاز ایک صف میں نظر آئے۔ ربیع الاول کا پیغام یہی ہے کہ یہاں قانون کی حکمرانی ہو اور یہاں ظلم اور جبر اور کرپشن کے نظام کا خاتمہ ہو۔ آپ مسلمانوں سے یہی اپیل ہے کہ عدل اور انصاف کی حکمرانی کے قیام کے لیے اپنے حصے کا فرض ادا کرے۔ میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، کشمیر زمین کا مسئلہ نہیں ہے، کشمیر ایک نظریاتی مسئلہ ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا یہ پاکستان کا شہ رگ ہے۔ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کشمیر میری جسم کا حصہ ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے کشمیر کے بغیر پاکستان نامکمل ہے، اور کشمیر اس وقت 9 لاکھ سے زیادہ فوج وہاں پر موجود ہے۔ کشمیر میں وہاں 8 مہینوں سے مسلسل لاک ڈاؤن ہے۔ کشمیر میں اس وقت 23,000 سے زیادہ نوجوان جیلوں میں ہیں۔ کشمیر کی ساری سیاسی قیادت جیلوں میں ہے۔ نوجوان تو کیا، مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں بھی جیلوں میں پڑی ہے۔ کشمیری پاکستان، اللہ کے بعد پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے پاکستان کے لیے چوائس نہیں ہے کہ ساتھ دے یا نہ دے، یہ ہمارے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ میں پاکستان کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا نخواستہ اگر کشمیر کی یہ مہم آزادی کا یہ جنگ ناکام ہوا، کبھی بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی، تو جو انڈیا نے اپنا نقشہ جاری کیا ہے، تو انڈیا کا جو نیا نقشہ ہے وہ تو آپ کشمیر پور تک ہے، وہ تو ہمارے کوہستان تک ان کا نقشہ پہنچتا ہے۔ اس لیے مودی نے الیکشن میں اپنی قوم کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں مقبوضہ کشمیر کو انڈیا کا حصہ بناؤں گا، اور اس نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ لیکن اس نے دوسرا وعدہ بھی کیا تھا کہ میں آزاد کشمیر، جس کو ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں، جس کا صدر مسعود احمد خان صاحب ہے، ان کے بارے میں بھی ان کا یہی خیال ہے کہ ہم اس کو بھی پاکستان سے آزاد کرائیں گے اور اس کو بھی اپنے نقشے کے مطابق انڈیا کا حصہ بنائیں گے۔ تمہارے ملک میں یہ جو ہریالی ہے، یہ پانی کہاں سے آتا ہے؟ یہ کشمیر سے آتا ہے۔ یہ چناب، یہ جہلم، یہ راوی، یہ ستلج، اگر یہ جہاد نہ رہا تو اس میں ایک قطرہ بھی پانی آپ کو نہیں ملے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں اور میرے نوجوانوں، اس لیے جماعت اسلامی مسلسل کشمیر کے آزادی کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، اور یہ ملت اسلامیہ پاکستان کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ ہمارے ہزاروں کارکنان وہاں پر شہید ہو گئے ہیں۔ میں دیر سے تعلق رکھتا ہوں، ہمارے ایک ضلع دیر کے 2300 لوگ 1948 میں جہاد کشمیر میں شریک ہو گئے تھے، اور بہت کم لوگ واپس آ گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہمارے ساتھ کشمیر کی آزادی کو یقینی بنانے کے علاوہ اور کوئی چوائس نہیں ہے۔ یہ اقوام متحدہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سلامتی کونسل کا درد سر نہیں ہے، یہ میرا مسئلہ ہے، یہ آپ کا مسئلہ ہے، یہ 22 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ جس طرح کشمیری قوم کڑی ہے، جس طرح وہ قربانیاں دے رہی ہے، جس طرح مائیں بہنیں اور بیٹیاں اپنے جگر گوشوں کو پاکستان کے خاطر، کشمیر کے آزادی کے خاطر قربان کر رہے ہیں، مرتے وقت نعرے لگا رہے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ ان کے قبرستانوں میں
پاکستانی جھنڈوں کا ایک بہار آپ کو نظر آئے گا. نہ دبنے والی قوم، نہ جھکنے والی قوم. 73 سالوں سے انہوں نے آزادی کا یہ علم بلند رکھا ہے. اور میں سردار مسعود صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ کشمیر کے آزادی کا یہ جدوجہد یہ افغانستان اور فلسطین سے بالکل مختلف ہے. وہ ساری دنیا ان کا ساتھ دے رہی تھی. روس کے خلاف افغانستان کے پش پر ساری دنیا کڑی تھی، لیکن کشمیری اب بھی تنہا ہے، کل بھی تنہا تھے. صرف ایک ملک ہے پاکستان جن کو وہ اپنا ماں باپ بھی سمجھتے اور سب کچھ سمجھ رہے ہیں. میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، میں نے سردار صاحب کو بتایا میرے پاس افغان امارت اسلامی کا وفد آیا تھا. اس نے مجھے کل بتایا کہ ایک ایسا لمحہ تھا کہ اس دنیا میں ہم سے کوئی ہاتھ ملانے والا نہیں تھا. اور ہاتھ ملانا تو دور کی بات ہے، جب ہم سلام، وہ جو سنت ہے ہمارے السلام علیکم پر کوئی وعلیکم السلام کہنے والا نہیں تھا. لیکن آج کا یہ لمحہ کہ دنیا بھر کی طاقتیں ہمارے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے، تعارف کے لیے، میٹنگ کے لیے بیتاب ہے، اس لیے کہ ہم نے اللہ پر بھروسہ کر کے اپنی جدوجہد کو جاری رکھی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی سے نوازا. اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح اور نصرت سے نوازا. میرے بھائیوں، اس لیے اللہ پر اعتماد کرنا چاہیے، اللہ کی طاقت پر بھروسہ کرنا چاہیے. اللہ کا وعدہ یہی ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ. پاکستان کو آگے بڑھنا ہے. ہمارا شروع سے یہ مطالبہ ہے کہ پاکستان کی حکومت کو چاہیے کہ وہ ایک ایکشن پلان دے دے، نیشنل ایکشن پلان دے دے، تاکہ ہمارے بچہ اور ہمارا بزرگ ہر کوئی یہ جان سکے کہ کشمیر کے آزادی کے لیے ہماری قیادت کا اور ہمارے ملک اور ریاست کا یہ ایک نقشہ ہے. لیکن خود ہماری قیادت بھی کنفیوز ہے اور ان کو اب بھی یہی خیال ہے کہ اقوام متحدہ آئے گا اور کشمیر ہماری جولی میں ڈالے گا. یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے. اقوام متحدہ نے سوڈان کے ایک علاقے کو تو آزاد کرایا اس لیے کہ وہاں عیسائی آبادی تھی. اقوام متحدہ نے مشرق تیمور میں کارروائی کی اور انڈونیشیا کے اندر انہوں نے مشرق تیمور کو ایک آزاد ریاست بنایا. لیکن اقوام متحدہ اور ان کے تمام ادارے کشمیریوں کے حوالے سے گنگے ہیں، اندھے ہیں اور بہرے ہیں، اس لیے کہ کشمیری لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اعلان کرتے ہیں. یہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے. میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، آج کے دن ہم یہی عزم کرتے ہیں کہ اس ملک کو طاقتور بنانا ہے. ایک مضبوط پاکستان، ایک مستحکم پاکستان کشمیر کے آزادی کی ضمانت ہے، اور ایک کمزور پاکستان، ایک مخروص پاکستان، ایک منتشر پاکستان یہ کشمیر کے آزادی میں کوئی رول ادا نہیں کر سکتا. اس لیے ہم نے پاکستان کو مستحکم بھی بنانا ہے، طاقتور بنانا ہے. ہم کیسے مستحکم بنیں گے؟ اس کے لیے میرے دوستو ایک نظریاتی قیادت چاہیے، باکردار قیادت چاہیے، ایک منظم سیاسی جماعت چاہیے. ایسے لوگ پاکستان کو مضبوط نہیں بنا سکتے جن کا کوئی ویژن نہ ہو. آپ کو یاد ہوگا گزشتہ 27 نومبر کو جناب عمران خان صاحب نے نومبر میں تقریر کی تھا اقوام متحدہ میں، یا اکتوبر تھا، 27 ستمبر. بہت ہم نے خوشی کا اظہار کیا، ہم نے اپریشیٹ کیا، ہم نے شاباش دی، اس لیے کہ ہم بخل سے کام نہیں لیتے. اسی اقوام متحدہ میں سابق وزیر اعظم نے برہان وانی شہید رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کیا، اس پر بھی ہم نے شاباش دیا تھا. عمران خان صاحب نے تقریر کی، اس پر بھی ہم نے شاباش دیا. لیکن واپس آ کر اس نے اعلان کیا کہ جو بھی کشمیر کی طرف جائے گا اور ان کا ساتھ دے گا
آزادی کے طرف اور جہاد کی طرف کوئی قدم اٹھائے گا وہ پاکستان کا غدار ہوگا۔ انہوں نے 1948 کے جنرل گریسی کی اس پالیسی کو دوبارہ تازہ کیا کہ 1948 میں بھی جنرل گریسی کا یہی اعلان تھا کہ کوئی پاکستانی کشمیر کے آزادی کے جنگ میں حصہ نہیں لے گا، اور پھر ہمارے قبائل کے لوگ تو گئے لیکن پاکستان سے ایک آدمی بھی انہوں نے وہاں جانے نہیں دیا۔ یہ پالیسی کا ایک تسلسل ہے، یہ ناکام پالیسی ہے، یہ شکست خوردہ پالیسی ہے، اور ہمیں علی الاعلان کشمیریوں کا ساتھ دینا چاہیے، سفارتی محاذ پر بھی اور ہر محاذ پر ہمیں ان کا ساتھ دینا پڑے گا، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ میرے دوستو، اس وقت خود ہمارے ملک کی جو کیفیت ہے کوئی اچھی کیفیت نہیں ہے، ایک پولرائزیشن ہے، ایک سیاسی انتشار ہے، اور تمام ادارے ناکامی سے دوچار ہے۔ مجھے افسوس ہے، میں کل پشاور سے آیا ہوں، پشاور میں ایک ایسا واقعہ ہوا ہے کہ ہم خود وہاں پر گئے تھے، جماعت اسلامی کی ساری قیادت، اس مسجد کا، مدرسے کا، اس بستی کا وزٹ کیا جہاں 900 سے زیادہ طلبہ زیر تعلیم اور ایک مسجد میں موجود تھے۔ دھماکہ ہوا، 9 بچے ہمارے شہید ہو گئے، 100 بچے ہمارے زخمی ہو گئے، لیکن ہماری حکومت اب تک قاتلوں کو، ظالموں کو، دہشت گردوں کو گرفتار نہیں کر سکی۔ کل میں آ رہا تھا، مجھے بلوچستان کے سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی نے فون کیا کہ عجیب واقعات آج کل ہو رہے ہیں۔ 5 سال کا ایک بچہ قلات میں اغوا ہوا، اس کی عصمت دری کی گئی اور بعد میں بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا۔ کل میں چکدرہ سے آ رہا تھا، 2.5 سال کی بچی اغوا کی گئی، حریم شاہ اس کا نام ہے، اور 5 دن کے بعد ان کی لاش ایک پہاڑی سے ملی۔ اسی طرح کا واقعہ چارسدہ میں ہوا، پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں ایک آگ لگی ہے، اور بڑے اور نوجوان تو کیا، ہمارے 2 سال اور 5 سال کے بچے اور بچے بھی اب محفوظ نہیں ہیں۔ بدامنی ہے، بے روزگاری ہے، غربت ہے، مہنگائی ہے، اور لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں ختم ہو گئے ہیں۔ میں اس لیے اس حکومت کے بارے میں حیران ہوں کہ کچھ تو کرے نا۔ 800 دن گزر گئے، تقریری سن کر لوگ بور ہو گئے ہیں۔ اب کچھ کر کے دکھانے کا وقت ہے، اب کچھ عملی اقدامات کا وقت ہے۔ ہر دن اعلان ہوتا ہے کہ ہم نے نوٹس لیا مہنگائی کا، ہم نے نوٹس لیا چینی کا، آٹے کا، پیاز کا، ٹماٹر کا۔ اب پتہ چلتا ہے کہ اگلی دن اسی چیز کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے جس کا نوٹس لیا جاتا ہے۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، پاکستان کی مٹی زرخیز ہے، لیکن آج یہ دن بھی دیکھنا ہمیں نصیب ہو رہا ہے کہ ٹماٹر بھی ایران سے درآمد ہوتا ہے، چینی بھی ازبکستان سے، چاول بھی امارات کے منڈیوں سے۔ کیسی بھی برکت یہ ہے ہمارے ملک میں، کیسی برکت ختم ہوئی ہے۔ اس لیے میں حکمرانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، قوم کے ساتھ جو وعدے کیے ہیں اس کو نبھانے کی کوشش کرے، اور اپوزیشن سے لڑنے کی بجائے خدا کے لیے غربت کے ساتھ لڑے، مہنگائی کے خلاف لڑے، بے روزگاری کے خلاف لڑے، دہشت گردوں کے خلاف لڑے، بدامنی کے خلاف لڑے۔ اس لیے کہ آپس میں لڑ کر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ ہماری کامیابی کا ایک ہی راز ہے، اور وہ یہ کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں۔ میں آخر میں آپ سب کی طرف سے ایک بار پھر جناب سردار محمد مسعود خان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان کو پوری قوم کی طرف سے، جماعت اسلامی کی طرف سے نہیں، 22 کروڑ عوام کی طرف سے یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، پوری پاکستان کی قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے انشاءاللہ۔ اور جس طرح استقامت اور جوان مردی کے ساتھ آپ کشمیر کا مسئلہ لڑ رہے ہیں، کیس لڑ رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی پوری قوم آپ کے ساتھ اس سفر میں شریک ہے۔
اور وہ دن ضرور آئے گا کہ پاکستان اور پاکستان کے ساتھ سری نگر اور مقبوضہ کشمیر اور جموں انشاءاللہ آزادی کا سورج اور آزادی کی کرنیں اور آزادی کے روشنی ان کو بھی نصیب ہوگی۔ ہماری صلاحیت کا امتحان ہے، اللہ پر اعتماد کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی ایک دن ہماری قدم ضرور منزل پر ہوں گے۔ میں ایک بار پھر سردار صاحب کا، ان کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور امید ہے انشاءاللہ کہ پیغام نصرت کا، حمایت کا، تعاون کا، ساتھ چلنے کا ہماری طرف سے کشمیر کے ہر بچے اور جوان کو، بوڑھے اور نوجوان کو، ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کو سردار صاحب خود پہنچائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھیے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ بیٹھ جائیں تھوڑی دیر کے لیے بس ابھی۔ اچھا، اس کے لیے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاد کا اعلان ریاست کرتی ہے، اور ریاست میں بھی جو ہے اجماع ضروری ہوتا ہے، مشاورت ہوتی ہے، اور شریعت کے مطابق اجماع ضروری ہے، اور مقتدر اور ذمہ دار ادارے کرتے ہیں، اس میں آپ کی مقننہ کر سکتی ہے۔ مثال کے طور پر جو امریکی کانگریس ہے وہاں کانگریس اعلان جنگ کرتی ہے۔ تو یہاں بھی اس وقت جو میں کہہ رہا ہوں جہاد کا ذکر کر رہا ہوں، وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ پہلے تو اپنے ذہن میں جو آپ کی غلامی کی زنجیریں ہیں ان کو تو جھٹک کے پھینکیں نہ پڑے۔ وضاحت دیتے پھرتے کہ جی ہم جہاد کی بات نہیں کرتے، کہ اس لیے کہ آپ کو جو ویسٹرنرز نے ڈیفینسو پہ ڈال دیا ہے، آپ کا جو نظریہ حرب ہے، وار ڈاکٹرن ہے، وہ کسی سے کم نہیں۔ کیا ساری دنیا میں پیسفزم جسے کہتے ہیں اس کا اعلان ہو گیا ہے؟ امریکہ نے کہہ دیا کہ وہ کبھی جنگ نہیں لڑے گا، چین نے کہہ دیا ہے، ہندوستان نے کہہ دیا ہے، صرف ہم پیچھے رہ گئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پاکستانی فوج کا سپاہی ہوتا ہے یا اس کا جو کمانڈر ہوتا ہے وہ شہادت دیتا ہے تو اللہ کے ڈار پہ ہوتا ہے، وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے جامع شہادت نوش کرتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہ ہمارے وار ڈاکٹرن کی کلیرین کال کہ ہم جان ریاست کے لیے بھی جب دیتے ہیں تو وہ اللہ کے لیے دیتے ہیں، ایک عظیم تر ہستی کے لیے دیتے ہیں، تو ایک عظیم تر قوت کے لیے دیتے ہیں۔ تو مطلب دوسرا یہ ہے کہ آپ کامیابی کی بات کر رہے تھے، اس میں ذکر کو نہیں چھیڑنا چاہتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جس سطح پہ کھڑے ہیں وہاں سے عزم کیجئے کہ ہم سب لوگ، جیسے کہ جو سراج الحق صاحب نے پیغام دیا کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آج تک جو کچھ ہوا سو ہوا، کل کے لیے عزم کیجئے کہ ہم ضرور کامیاب ہوں۔ آپ نے سیاسی سوال پوچھا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس سے کوئی ایسا نقطہ نکلے جس سے کوئی تنازع کھڑا ہو جائے، تو میں آپ کو مایوس کروں گا، لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ہمیں متقی اور پرہیزگار قیادت کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ میں کہہ رہا تھا کہ جب قائدین کو یہ دعوت دی جاتی ہے تو اس وقت وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگتے ہیں کہ خدا بند کریم ان کے اوپر یہ ذمہ داری ڈال رہے ہیں، اور وہ یہ نبھا سکیں گے یا نہیں نبھا سکیں گے۔ تو قیادت کو دوڑ کے نہیں لیتا، یہ متقی اور پرہیزگار ہے، بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ اور جو فلسفہ اسلام ہے، جو نظریہ اسلام ہے، اسلامی نظام ہے، اس کے مطابق جو ہے آپ خدا تعالیٰ کی نیابت کر رہے ہوتے ہیں جب قیادت کر رہے ہوتے ہیں، یعنی یہ جو ہے کہ اقتدار اعلیٰ کا منبع وہ خدا بند کریم ہے، لوگ صرف جو ہے اس کی نیابت کرتے ہیں یا اس کے حکم کے مطابق خلقت خدا کے اوپر اس کے قوانین نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ کوئی اور سوال نہیں؟ اچھا، ایک چیز جو میں آپ کو بتا دوں، ایک چیز جو میں اپنی تقریر میں کہنا چاہتا تھا کہ یہ کوئی مذہبی مناظرہ نہیں ہے، لیکن میں ایک خیال آپ کے پاس چھوڑ جا رہا ہوں، ایک تقابل کا، ایک موازنے کا۔ وہ یہ ہے کہ جو حضور اکرم میں صفات تھی وہ کسی اور نبی میں نہیں تھی۔ ہمارے جیسا کہ سراج الحق صاحب نے کہا کہ ہم
حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، یعنی جب ان کا نام لیتے ہیں ان کی عزت کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں۔ ہم میں سے کل میں مسیحوں کو بتا رہا تھا، مسیح برادری کو بتا رہا تھا کہ ہم نہیں عیسیٰ کہہ سکتے، آپ تو جیسس کرائسٹ کہہ دیتے ہیں نا، آپ کے نبی ہیں، تو ہم کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یعنی حضرت بھی لگاتے ہیں اور علیہ السلام بھی کہتے ہیں، یہ ہمارا قاعدہ ہے۔ پھر میں نے ان کو یہ بتایا کہ جناب اگر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ کہوں تو اس سے پہلے کہ کوئی فتویٰ لگائے میں خود اپنی نگاہوں میں گر جاتا ہوں۔ ہمارا یہ ہے احترام انبیاء۔ میں آگے ایک نقطہ آپ کو پیش کر کے جانا چاہتا ہوں کہ تمام انبیاء کا جو قابل احترام ہے ان کا تقابل حضور سے کر لیجئے۔ حضور کے بارے میں نے یہ کہا کہ وہ حتمی قائد ہیں کہ ان سے بڑا کوئی قائد نہیں ہے، وہ بہت بڑے فوجی کمانڈر تھے، ان سے بڑا آج تک فوجی کمانڈر نہیں پیدا ہوا، وہ بہت بڑے سفارتکار تھے، آج تک کوئی ان سے بڑا سفارتکار پیدا نہیں ہوا۔ انہوں نے جو حقوق الزوجین کے سلسلے میں جو ضابطے دیے وہ کسی نبی کوئی نبی نہ دے سکا، اور اس کے بعد جو انہوں نے سماجی انصاف کے لیے جو پیمانے مقرر کیے وہ کوئی اور نہیں دے سکا۔ اور پھر جو ہے انہوں نے تقسیم دولت کے لیے جو نظام قائم کیا، تقسیم دولت کے لیے جو نظام قائم کیا، تو وہ دنیا کا کوئی قائد آج تک، کوئی انبیاء جو ہیں وہ اس قسم کا جامع نظام نہیں دے سکے۔ اس وجہ سے وہ رہبر انسانیت ہیں اور وہ افضل الانبیاء ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ قامت نصیب فرمائے یا اللہ، ان کی آزادی اور اس جو ساری دنیا میں ہمارے اس مقدمے دعوت کو، ان کی تحریک کو اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق وصفہ بھی فرمائی برحمتک یا ارحم۔